کھیل کے میدان میں سیاست کو اس حد تک ملوث ہونا انپریسیڈنٹڈ تھا. اتنا نیگیٹو ان کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا. یہ بہت ہی ناپسندیدہ یا ناگوار عمل تھا جس طرح سے انڈین ٹیم نے بیہیو کیا. بنگلہ دیش کے کپتان نے پاکستان کے جھنڈے کو اٹھا کے اسے بوسہ دیا. تو ہم تو اس دنیا کا خواب دیکھتے ہیں. ہماری پہچان جو ہے وہ اس ملک سے ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اس دفعہ جو ایشیا کپ ٹورنامنٹ تھا کرکٹ کا، وہ ایک لحاظ سے بہت انٹرسٹنگ بھی تھا اور پریشان کن بھی تھا، اور کئی چیزیں وہاں پہ اور کئی باتیں ایسی ہوئیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں. انٹرسٹنگ میرا خیال ہے کہ میں نے تو انجوائے کیا، اور مجھے لگتا ہے جو مجھے سوشل میڈیا پہ نظر آیا کہ سب نے انجوائے کیا. جو حارث رؤوف نے جو اشارے کیے، اور اسی طرح صاحبزادہ فرحان نے جو اشارے کیے، اس کی وجہ سے جو ایک سوشل میڈیا پہ پاکستانیوں نے جو جس طرح سے اس کو انجوائے کیا اور اپ بیٹ فیلنگ تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا ڈورز ان پہ پریشر بھی بہت پڑا بعد میں. اور ابھی میں نے دیکھا کہ حارث رؤوف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں کرکٹ سے، انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں، اور وہ بہت ایموشنل ہو رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا ان پہ کس قسم کا پریشر تھا، کیا پریشر تھا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کے. آئی ہوپ کہ جو بھی ہے وہ ریزالو ہو جائے، اور جس طرح سے بھی وہ فیصلہ کریں وہ ان کے لیے، حارث رؤوف کے لیے خود خوش آئند ہو. دوسری بات جو میں نے کہا کہ جو پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ کھیل کے میدان میں سیاست کو اس حد تک ملوث ہونا میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ تھا. مطلب ہم نے دیکھا کہ کولڈ وار کے درمیان بھی جب امریکہ اور روس کے درمیان مقابلے ہوتے تھے کھیل کے میدان میں، کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور انڈین پلیئرز تو پہلے بھی بہت زیادہ ہمارے پلیئرز کی ان کے پلیئر سے دوستیاں تھیں. مطلب بہت ہی خوشگوار حالات میں ان کی آپس میں کھیل بھی ہوتا تھا، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا. دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ اتنا نیگیٹو ان کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا. اور پھر اس کو لے کے اس حد تک چلے جانا کہ وہ ٹرافی لینے سے انکار کر دیں، ہاتھ ملانے سے انکار کر دیں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی، بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کی کم ظرفی کی اور چھوٹے ذہن کی عکاسی کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے صرف ٹیم تھی، وہ اس کا یہ فیصلہ تھا، مطلب ٹیم کے کپتان کا یہ فیصلہ تھا یہ جو سارا کچھ انہوں نے کیا، یا اس کے پیچھے ان کی انڈیا کی ریاست کا کوئی فیصلہ تھا یا ان کا پریشر تھا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا تھا. لیکن یہ بات تو ہے کہ مودی صاحب نے جس طرح سے ایک نیگیٹو کیمپین شروع کیا ہے اور مختلف مذاہب کے اور لوگوں کے درمیان ایک نفرت انگیز قسم کا رویہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ ریفلیکشن ہو. بہرحال یہ بہت ہی میرے خیال میں امیچور تھا، بچگانہ تھا، اور یہ بہت ہی ناپسندیدہ یا ناگوار عمل تھا جو جس طرح سے انڈین ٹیم نے بیہیو کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ویڈیو تھی مجھے بہت اچھی لگی، اور وہ تھی جب بنگلہ دیش کے کپتان نے پاکستان کے جھنڈے کو اٹھا کے اسے بوسہ دیا یا اسے چوما. پھر اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش کے وہاں پہ جو شائقین تھے کرکٹر کے جو میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جس طرح سے پاکستانی ٹیم کی سپورٹ کی، تو اس سے میرے لیے تو ایک بالکل کلیئر میسج ہے. اور وہ میسج یہ ہے کہ ہمارے درمیان، مطلب میں اس وقت بنگلہ دیش اور ہم جو پاکستانی ہیں ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ یا تعلق ہے جو کہ اب بھی قائم ہے، جو کہ ہمارے چاہے ہم اس کو ایکسپریس کریں یا نہ کریں، لیکن وہ موجود ہے. اور وہ اس میچ میں بالکل واضح طور پہ ہم سب کو نمایاں نظر آیا. ہم تو پوری دنیا کو ایک انسانیت کی طرح سے دیکھتے ہیں، انسانیت کے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں دنیا میں بارڈرز ہونی چاہیے، لوگوں کو ویزے اور پاسپورٹ کی ضرورت ہونی چاہیے. سبھی انسانوں کے لیے کھلی ہو دنیا، وہ جہاں چاہیں، جہاں جاب کرنا چاہیں، جہاں رہنا چاہیں، اس طرح کا ایک نظام ہونا چاہیے کہ پوری دنیا پوری اس انسانیت کے لیے ہے، پورے انسانوں کے لیے ہے. تو ہم تو اس دنیا کا خواب دیکھتے ہیں یا اس طرح کی دنیا کو امیجن کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک اس وقت تو ایک خواب ہی ہے، اور یہ خواب تب تک تو پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس دنیا میں اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ اس خواب پر یقین نہ رکھے اور ہم اس طرف نہ جائیں کہ ہمارے جو پرسنل پریجڈسز ہیں، پرسنل جو ہمارے ڈفرینسز ہیں، ان کو ہم ختم کر کے ایک انسانیت کے ناطے سے ایک دوسرے کو دیکھیں. لیکن ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ابھی جو بنگلہ دیش کی ٹیم کے کپتان نے جو کیا
اس سے کم از کم یہ انڈیکیشن ہمیں ضرور ملتی ہے کہ اس وقت ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم ایک پاکستانی کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی صوبے سے ہوں، کسی بھی قوم سے ہو، ہمارا کوئی بھی مذہب ہو، ہم کوئی بھی ذات ہو، برادری ہو، ہم جب اس ملک سے دنیا میں جائیں گے تو ہم پاکستانی کہلائیں گے، چاہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ملکوں میں بھی جائیں گے تو ہم پاکستانی کہلائیں گے، ہم کہیں بھی باہر دنیا میں چلے جائیں اور ہماری کوئی بھی رنگ ہو، نسل ہو، قوم ہو، جو بھی ہمارا بیک گراؤنڈ ہے جو ہم پیچھے پاکستان سے لے کے آئے ہیں، ہم پاکستانی ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری پہچان جو ہے وہ اس ملک سے ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم سب سے پہلے انسان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہماری دوسری شناخت آ جاتی ہے، مطلب ہمارا مذہب ہے، ہمارا صوبہ ہے، ہماری قوم ہے، ہم کون سی زبان بولتے ہیں، ہم کس کلچر سے ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں، ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہماری ذات کیا ہے، یہ باتیں ساری اس کے بعد آتی ہیں۔ تو یہ تو ایک میرے لیے بہت ہی اہم میسج تھا۔ تو یہ میسج خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ریاست پاکستان سے کوئی گریونسز ہیں، کوئی شکایتیں ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے حقوق پورے نہیں مل رہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، جس میں بہت سے چھوٹے صوبے ہیں، چھوٹی قومیں ہیں، کچھ مذاہب کے لوگ بھی ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے نا، وہ جو کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، وہ الگ ہونے سے تو آپ کے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، نہ یہ آپس میں نفرتیں کریٹ کر کے، آپس میں ڈویژنز کریٹ کر کے یہ مسئلے حل ہوں گے۔ یہ تو ایک اجتماعی جد و جہد سے، اجتماعی ایک اسٹرگل سے اگر ہم اس کو اپنی ذاتی جو بھی پہچان ہے ہم اس کو الگ کر دیں اور انسان اور پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہم سوچیں تو پھر ہی ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں ان پرابلمس کو۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا، اور یہ تھوڑا بہت تو پہلے بھی چلتا رہتا ہے، مطلب یہ صوبوں کے درمیان کچھ نہ کچھ جھگڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح مختلف قوموں کے درمیان، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان، ہمیں معلوم ہے محرم میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے چند عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی، ایک تحریک چلائی گئی جس میں کہ جان بوجھ کر شعوری طور پر لوگوں کے درمیان ایک نفرت انگیز ڈائیلاگ شروع کیا گیا مختلف صوبوں کے لوگوں کے درمیان، اور اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ بس لگتا تھا لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہونے والے ہیں۔ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ایکچولی بات تھی، کیونکہ ہم تو جب برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہم برابری کا نظام قائم کریں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب یہ تمام لوگ اپنے یہ تمام اختلافات بھلا کر ایک پلیٹ فارم پہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، متحد ہوں گے، منظم ہوں گے۔ تو جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو مجھے بہت تشویش بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف کہ لوگوں کے درمیان ایک ڈیوائیڈ ہے، بلکہ یہ ہمارے جو مشن ہے ہمارا، اس کے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب لوگ آپس میں تقسیم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا مشن تو پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، چاہے آپ کی کتنی ہی آپ کی گریونسز ہیں، کتنی ہی شکایتیں ہیں، کتنے ہی پرابلمز ہیں، ان کا سلوشن جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ایک متحد منظم جد و جہد میں ہے۔ اس کا سلوشن اکیلے ہو کے، اس کا سلوشن الگ الگ ایک قوم پرستی کی بنیاد پہ یا مذہب پرستی کی بنیاد پہ، فرقہ پرستی کی بنیاد پہ ہو کے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے جو ہمیں بالکل یاد ہونا چاہیے۔ یہ جو ابھی میں نے بات کی نا سوشل میڈیا پہ جو ایک تحریک چلی لوگوں کے درمیان تقسیم کی اور نفرت پیدا کرنے کی، اس میں مجھے پی ٹی آئی کا رول بہت ہی افسوسناک لگا، کیونکہ پی ٹی آئی سم ہاؤ ہر چیز کو اپنے سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کو شاید لگ رہا تھا کہ شاید کوئی فائدہ ہوگا ان کا کہ وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پنجاب کے لوگوں سے آپس میں لڑائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کو انسٹیگیٹ کس نے کیا، لیکن یہی ہم نے دیکھا کہ یہ جھگڑا چل رہا تھا۔ اسی طرح بھی ہم نے دیکھا کہ سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک بحث چلی ہوئی تھی مختلف ایشوز پہ۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ حکمران طبقہ جو ہے، جس میں کہ یہ سارے لوگ شامل ہیں، جو سندھ سے بھی ہیں، جو کے پی سے بھی ہیں، جو پنجاب سے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں، اور شاید اس میں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ بھی کچھ ایک حد تک وہ ہوں گے، جو ان کے حکمران طبقے کی میں بات کر رہی ہوں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہی، کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کا فائدہ جو ہے اس میں ہے تو وہ آئیڈینٹی پالیٹکس شروع کر دیتے ہیں۔ آئیڈینٹی پالیٹکس کا مطلب یہ ہے
یا پھر وہ آپ کی قومی شناخت سے کھیلتے ہیں. مطلب سندھ میں جو پارٹی اپر ہینڈ ہے جس کا، وہ چاہتی ہے کہ سندھی بس ہمارے ہی کنٹرول میں رہیں، یا کسی اور پارٹی کی بات ہی نہ سنی جائے، کسی اور پارٹی کو جگہ ہی نہ ملے، اسپیس ہی نہ ملے اپنی بات کرنے کی یا اپنا ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھنے کی. وہ پھر یہ ڈیوائڈ پیدا کرتے ہیں تاکہ سندھی جو ہیں وہ سندھی شناخت میں اتنا کھو جائیں کہ وہ اپنے مسئلے ہی بھول جائیں. ان کو یہ بھول جائیں کہ ان کے ہاں غربت کتنی ہے، بھول جائیں کہ وہاں پہ تعلیم کا کتنا برا حال ہے، وہ بھول جائیں کہ وہاں کا انفراسٹرکچر کیا ہے. اسی طرح میں خیبر پختونخوا کی بھی بات کروں گی، وہاں پہ بھی جو حکمران طبقہ ہے اس کی بھی یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اور یہ مختلف پارٹیاں مختلف رولز میں آ کے کرتی ہیں. انہوں نے نواز شریف نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا، جاگ پنجابی جاگ. تو موقع محل کی نسبت سے یہ سب جو ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس کو یوز کرتے ہیں. یہ میں نیشنل لیول کی بات کر رہی ہوں. چھوٹے لیول پہ آپ کو معلوم ہے کہ ذات برادری جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہے، قومیں استعمال کی جاتی ہیں. جب تک یہ پاکستان میں ہوتا رہے گا، جب تک سیاست اس آئیڈینٹی پالیٹکس پہ ہوتی رہے گی، عام لوگوں کا کچھ نہیں بن سکتا. کیونکہ یہ جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے یہ عام لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، ان کو یونائٹ نہیں کرتی. اور جو چیز عام لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. اسی لیے ہم قوم پرستوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اسی لیے ہم آئیڈینٹی پالیٹکس کے سخت خلاف ہیں. تو دیکھیں بنگلہ دیش کو ہم سے الگ ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں، اور جن حالات میں وہ ہم سے الگ ہوا تھا وہ بھی بہت تکلیف دہ تھے، آپ سب کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک رشتہ ہے جو ہم جس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. مطلب ان کے دل میں ہمارے لیے اور ہمارے دل میں ان کے لیے ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر یہ 4 صوبے اور گلگت بلتستان اور کشمیر جو ہیں یہ تو ایسے ہیں جیسے وہ یک جان ہیں. مطلب یہ تو ان کی تو سرحدیں ملی ہوئی ہیں، ان کے تو لوگوں کے رشتے ہیں آپس میں، مختلف قوموں کے رشتے ہیں آپس میں، ان کے تو کاروبار کے رشتے ہیں، ان کے تو ہر طرح سے رشتے ہیں، دوستیاں ہیں، فیملی ریلیشن شپس ہیں. آپ کیسے ان کو الگ کریں گے، کیسے ان کو توڑیں گے؟ کیونکہ یہ تو مطلب آپ کو، مطلب میں یہ بات کہتے ہوئے بھی مجھے مطلب میں کہنا بھی نہیں چاہتی کہ کس طرح کے مراحل سے گزر کے آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی. تو اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آج کہ اٹ از ناٹ پاسبل. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو کہ وہ خوشحال ہو جائے گا، وہ چاہے صوبہ ہے یا قوم ہے یا جو بھی ہے، اگر وہ خوشحال ہو جائے گی تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. اٹ از ناٹ پاسبل. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. کیونکہ ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ہم پاکستانی کہلائیں گے. چاہے آپ مسلمان ملکوں میں بھی چلے جائیں ہم پاکستانی پہلے ہوں گے. چاہے ہم مسلمان ہیں، چاہے ہم کرسچن ہیں، چاہے ہم ہندو ہیں، چاہے ہم سکھ ہیں، چاہے ہمارا جو بھی پیچھے سے ریلیجن ہے، جو بھی قوم ہے، جو بھی ذات ہے، برادری ہے، ہماری پہچان باہر کے ملکوں میں پاکستان ہے. اور یہ جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے یہ ہماری پہچان ہے. اگر یہ آپ سے چھن گیا کسی وقت تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو اتنی مشکلات پیسہ آپ کے سامنے ہے جو غزہ میں حالت ہے. تو آپ تو اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ کو کہیں اور پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. ادروائز آپ اسٹیٹ لیس لوگ ہوں گے، جس کا کوئی ملک نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہے. آپ اسی طرح سے دربدر ہوں گے. تو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں جہاں پہ کہ سرحدیں تو ہیں، ہم ان کو ختم تو نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان سرحدوں کے درمیان رہ کے آپس میں خوشحالی لانی ہے، آپس میں برابری لانی ہے، آپس میں تعلقات کو بہتر کرنا ہے. ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے. اس کے لیے ہماری سٹرگل ہونی چاہیے. نہ کہ یہ کہ سندھی کون ہے جی، اور اردو سپیکنگ کون ہے، اور پنجابی کون ہے، پٹھان کون ہے. یہ بالکل یوز لیس اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ڈیبیٹ ہے جس میں کہ ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے. تو یہ سارا جو ابھی کرکٹ کا میچ ہوا اور اس کے درمیان جو میں نے تماشا یہ دیکھا، تو مجھے تو اس سے یہ مین میسج جو تھا میرے سامنے یہی تھا. آپ چاہے اتفاق کریں یا نہ کریں، بٹ میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں. بہت شکریہ.